बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम राइट एंगल विद बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मंशा है, उसकी मर्ज़ी है, उसका बनाया हुआ कानून है कि वो हर फ़िरौन के लिए एक मूसा को पैदा करता है। यही वजह है, अगर आप तारीख़ का जायज़ा लीजिए तो हर दौर में अगर एक तरफ आपको आदम अलैहिस्सलाम नज़र आएंगे तो दूसरी तरफ इब्लीस होगा। अगर एक तरफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम नज़र आएंगे तो दूसरी तरफ नमरूद होगा। अगर एक तरफ मूसा अलैहिस्सलाम नजर आएंगे तो दूसरी तरफ फिरौन होगा। अगर एक तरफ ईसा अलैहिस्सलाम होंगे तो दूसरी तरफ हद से तजावुज करने वाले बनी इसराइल होंगे। एक तरफ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज होंगे तो दूसरी तरफ मुखालिफीन मुशरकीन मुनाफिकीन मक्का होंगे, अबू जहल होगा, अबू लहब होगा। अगर एक तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक होंगे तो दूसरी तरफ नबूवत के झूठे दावेदार होंगे। एक तरफ उमर फारूक होंगे तो दूसरी तरफ कैसर व कसरा होंगे। एक तरफ उस्मान गनी अली करमुल्ला वजहू होंगे तो दूसरी तरफ दुश्मनाने इस्लाम होंगे। अगर एक तरफ हुसैन होंगे तो दूसरी तरफ यजीद होगा। ये तो जिक्र था कुछ पाक हस्तियों का। इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं इस बाब को, क्योंकि ऐसा ना लगे कि मैं किसी किस्म का कोई तकाबुल ड्रॉ कर रहा हूँ। अब हम ज़रा तारीख़ में आगे बढ़ते हैं। बनी नौ इंसान की तारीख़ में जो जाबिर तरीन जालिम तरीन हुक्मरान थे, उनमें से चंद का अगर मैं आपसे जिक्र करूँ तो उसमें चंगेज़ खान, हलाकू खान, हिटलर, मोसलिनी, पिनोशे, ये सब आते हैं जिन्होंने अपने अदवार में मासूम इंसानों का खून बहाया, बनी नौ इंसान पर जंग मुसल्लत की। आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज के दौर की अगर मैं आपसे बात करूं तो इस दौर का हिटलर, इस दौर का मोसलिनी अगर बनने की कोई कोशिश कर रहे हैं तो वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। और ये नरेंद्र मोदी अपनी फितरत के हवाले से क्या कह रहे हैं, ये सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। सुनिए। जो भी करना है साफ सुथरा और डंके की चोट पे करना है। राष्ट्रहित में, जनहित में बड़े से बड़ा फैसला लेना हो और कड़े से कड़ा फैसला लेना हो, हम पीछे नहीं रहते। चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है, ये मेरी फितरत है, ये मेरी फितरत है। ये आपने सुना कि उसने कहा जो भी करना है डंके की चोट पर करना है और चुन चुन कर हिसाब लेना मेरी फितरत है। तो ये जो फितरत है नरेंद्र मोदी की, इसके हवाले से हम भूल जाते हैं, बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। अगर आपको याद हो तो आज से तकरीबन 17 साल पहले गुजरात में जो वायलेंस हुआ था, उधर जो दंगे हुए थे, वहाँ पे सैकड़ों मासूम निहत्ते मुसलमानों को जिस तरह से बेदर्दी से कत्ल किया गया था, और उस वक्त का चीफ मिनिस्टर और उस वक्त की गुजरात की गवर्नमेंट जिस तरह से उस तमाम सूरत हाल में मुलव्वस थी, उसके हवाले से पूरी दुनिया के सामने रिपोर्ट्स मौजूद है। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कहा कि ये मेरी फितरत है, मैं डंके की चोट पर करता हूं जो भी करता हूं, ये वहां पर करते हैं जहां पर इनका बस चलता है, ये वहां पर करते हैं जहां पर सामने कमजोर मासूम निहत्ते मुसलमान होते हैं, ये वहां पर नहीं करते जहां पर इन्हें पता हो कि आगे से जवाब मिलेगा। और मैं ये कोई पाकिस्तान की या पाकिस्तान फौज की अभी आपसे बात नहीं कर रहा। उनके सामने तो हमने देखा कि अपने तैयारे भेजे, 2 तैयारे हमने गिरा दिए, उसके बाद एक पायलट हमने पकड़ लिया, फिर जज्बा खैर सगाली के तहत और पीस जेस्चर के तौर पर उसको हमने वापस कर दिया। उनका क्या जवाब था ये भी सारी दुनिया ने देखा और सारी दुनिया इसके ऊपर कॉमेंट भी कर रही है, इमरान खान को सराह भी रही है। नोबेल पीस प्राइज के हवाले से इमरान खान के हवाले से बात हो रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी जो अपनी फितरत की बात कर रहा था ना, अब मैं आपको दिखाता हूं। फौज को छोड़ दें, पाकिस्तान को छोड़ दें, पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर स्टेट। उसके सामने ये जो अपनी फितरत मोदी साहब बता रहे थे ना, ये किस हद तक चलेगी वो एक अलग बात है। मैं आपको दिखाता हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की फितरत क्या है, कि जब एक ऑर्डिनरी जर्नलिस्ट एंकर गुजरात के बलवों के हवाले से मोदी से सवाल पूछ रहा है तो मोदी का हाल क्या हुआ है और वो किस तरह से इंटरव्यू को छोड़कर वहां से निकलता बना है। ये जरा देखिए, 2007 का एक मैं क्लिप आपको सुना रहा हूं, आपकी याददाश्त को ताजा करने। Why can't you say that you regret the killings that happened? Why can't you say that maybe the government should have done more to protect the Muslims? What I have to say, I have said at that time, and you can find out my statements. Just say it again.
Not necessarily I have to talk about the in 2007 everything, what you want to talk. But by not saying it again, by not letting people hear the message repeatedly, you're allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'll have to rest. और पानी आपके पीछे है। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। You came here, I'm happy and thankful to you. पर मोदी साहब, मोदी साहब, जी आपने सही कहा। करण थापर वहाँ का जो जर्नलिस्ट एंकर है वो मोदी से ये कह रहा था कि आप क्यों नहीं कह सकते हैं कि गुजरात में जो कुछ हुआ, जिस तरह से सैकड़ों मुसलमानों को कत्ल किया गया, जिस तरह से खवातीन को वहाँ पर रेप किया गया, एक एक घर के 22 और 17 लोग कत्ल हुए गुजरात बल्बों में, आप क्यों नहीं कह सकते हैं कि आपको उसके ऊपर पछतावा है? आप क्यों नहीं कह सकते कि हुकूमत शायद इससे ज़्यादा कर सकती थी? और इस शख्स ने पछतावे तक का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। तो फिर अगर आज यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर बैठकर मैं कह रहा हूँ कि आज के दौर का हिटलर अगर कोई बनने की कोशिश कर रहा है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है, तो मेरा आप लोगों से सवाल है कि क्या मैं गलत कह रहा हूँ? अगर सैकड़ों मासूम लोगों को कत्ल करने के बावजूद एक शख्स पछतावे का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करने से घबरा रहा है और नहीं इस्तेमाल कर रहा, तो क्या वो हिटलर के माइंडसेट पर यकीन नहीं रखता है? और फिर उसका जो कैरेक्टर है वो आपने देख लिया, पानी का गिलास उठाकर पानी पीना पड़ गया। He could not answer the tough questions that the journalist was asking him. अच्छा जी, अब आ जाते हैं थोड़ी सी मौजूदा सूरत हाल के ऊपर। मैं आपसे अर्ज करूं कि ये जो हिंदुस्तान के दावे हैं, मोदी के जो दावे हैं, हिंदुस्तान की अफवाज के जो दावे हैं कि हमने 350 के करीब वहाँ पर दहशतगर्द मार दिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि रॉयटर्स एक बहुत ही क्रेडिबल किस्म का इंटरनेशनल इदारा है, और रॉयटर्स की रिपोर्ट अब मंजर आम पर क्या कह रही है इन दावों के हवाले से, वो आपको दिखाते हैं। देखिए। India claims its warplanes had hit an Islamist group's training camp on the site and killed a large number of militants. Jerry Doyle is a Reuters top news editor in Asia. He's part of a team that's been analysing the image. The photos, what makes them high resolution is they can make out details as small as 72 centimeters, which is about this big. So, a hole that size, or, even a vehicle, a small building, those would all be visible on the image. So this is a zoomed in version of the high resolution photo of the madrasa. There's no sign of any damage to the roof, no debris scattered around, no signs of damage to the trees nearby. And so that certainly seems to cut against the narrative that the Indian government has presented in terms of what the airstrike accomplished, what it hit. Even as recently as yesterday, they were saying several hundred people have been killed in the airstrike, which residents in the area had said wasn't the case, and these photos seem to show no signs of any damage that would kill people on that sort of a scale. जी आपने सुना, ये फरमा रहे थे रॉयटर्स के तर्जमान कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि वहाँ पर हमने दहशतगर्दों के कैंप को निशाना बनाया, 350 के करीब दहशतगर्द हमने मारे। एक तो जो वहाँ के लोकल्स के बयानात हैं वो भी बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, और उसके अलावा हाई रेजोल्यूशन कैमरा, सैटेलाइट कैमरा इमेजेस जो हैं उससे इन्होंने इम्पार्शल, न्यूट्रल, गैर जानिबदार अपनी जो तहकीक की है, उसमें वो कहते हैं कि 72 सेंटीमीटर तक के इमेजेस बड़े क्लियर, 72 सेंटीमीटर की भी कोई चीज़ है ना तो हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं। तो उसमें कहीं पर हमें वो ना तो डैमेज नज़र आया और ना ही किसी किस्म का कोई इंसानी जानों का नुकसान नज़र आया। लिहाजा हिंदुस्तान के जो क्लेम्स हैं कि हमने ये किया था, वो सरासर उनका ना तो कोई सबूत है और वो हमें झूठे लगते हैं। और इस हवाले से ये रिपोर्ट भी है, मैं आपके सामने इसका एक चंक पढ़ देता हूँ। ये कह रहे हैं कि high resolution satellite images reviewed by Reuters show that a religious school run by Jaish-e-Mohammed in northeastern Pakistan appears to be still standing. वो कहते हैं ना कि जिसको हमने हमला किया था और उसको तबाह बर्बाद कर दिया, वो कहते हैं वो स्कूल तो अभी तक खड़ा है वहाँ पे जैश-ए-मोहम्मद का, अगर वो जैश-ए-मोहम्मद का है भी। After India claimed its warplanes had hit the Islamist group's training camp on the site and killed a large number of militants. और ये जो इमेजेस हैं इसके हवाले से बाकायदा तौर पे हवाला दे रहे, हिंदुस्तान कहता है हमने ये कर दिया, कोई हवाला नहीं, कोई सबूत नहीं। लेकिन ये जो बात कर रहा है रॉयटर्स, ये उसका सबूत और उसका हवाला दे रहा है। हवाला क्या है जी? प्लैनेट लैब्स इनकॉर्पोरेशन एक सैन फ्रांसिस्को बेस्ड प्राइवेट सैटेलाइट ऑपरेटर्स हैं और उनके पास ये इमेजेस मौजूद हैं। तो अगर पाकिस्तान की फौज पर एतबार नहीं करते नरेंद्र मोदी,
اگر پاکستان کی حکومت پر اعتبار نہیں کرتے, اگر عمران خان کے سٹیٹمنٹ پر اعتبار نہیں کرتے, اگر ڈی جی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ پر اعتبار نہیں کرتے, تو اس پر تو اعتبار کرو بھائی. یہ کوئی ہمارے تو نہیں ہے, یہ تو نیوٹرل لوگ ہیں, یہ غیر جانبدار لوگ ہیں, یہ امپارشل لوگ ہیں. آگے بڑھتے ہیں. ہندوستان, میں نے پہلے بھی کچھ عرصہ پہلے یہ کہا تھا خواتین و حضرات کہ ہندوستان جو ہے وہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بالکل ناکام ہے. دیکھیے ڈپلومیسی جو ہوتی ہے دیٹ از دی مینجمنٹ آف ریلیشن شپس بٹوین دا ٹو کنٹریز. لیکن جو سفارتکار کسی ملک کے بات کرنے سے ہی انکار کر دیں اور اتنے بے وقوف ہوں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کلبھوشن یادو کے حوالے سے جو پروسیڈنگ چل رہی ہیں وہاں پر ہاتھ ملانے سے انکار کر دیں, وہ سفارتکاری کیا کریں گے؟ اور یہ پور ڈپلومیسی کی وجہ تھی کہ ہندوستان کو او آئی سی میں منہ کی کھانی پڑی, جبکہ پاکستان وہاں پر گیا بھی نہیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے وہاں پر جانے سے انکار کر دیا, اور نہ جا کر بھی ہم نے کیا اچیو کیا اور ہندوستان نے کیا کھویا. یہ انڈین نیشنل کانگریس مین ایک کہہ رہے ہیں منیش تیواری اپنے الفاظ میں, یہ بھی سن. The OIC passed a resolution. And in that resolution they said, condemns in the strongest possible terms recent wave of Indian terrorism. We would like to ask the Prime Minister of India, we would like to ask the External Affairs Minister of India, is this your diplomatic achievement? جی آپ نے سنا منیش تیواری یہ کہہ رہے تھے کہ ہندوستان بہت عرصہ او آئی سی کا رخ نہیں کیا اس وجہ سے کہ ہندوستان کو پتا تھا وہاں پہ پاکستان کی لابنگ سٹرونگ ہے اور کشمیر کے حوالے سے پاکستان او آئی سی میں آواز اٹھاتا ہے اور او آئی سی جو ہے پاکستان کا ساتھ دیتے. یہی وجہ تھی کہ کانگریس کی حکومت بہت عرصے تک او آئی سی کا حصہ نہیں بنتی رہی. لیکن اب مودی سرکار نے جو سفارتکاری دکھائی اور جو جس طرح کے وہ اپنے وہ جھنڈے کہتے ہیں ہم نے گاڑ دیے او آئی سی میں جا کے, اس کا نتیجہ بتا رہے تھے کہ کیا نکلا ہے کہ پاکستان وہاں پر گیا بھی نہیں اور ہندوستان وہاں پر گیا, اور او آئی سی نے جو قرارداد یا جو بھی ڈاکیومنٹ وہاں سے ریلیز کیا اس کے اندر یہ باقاعدہ طور پہ لکھا ہے کہ ہندوستان کی طرف سے جو دہشت گردی ہوتی ہے وہ دہشت گردی جو ہے ٹھیک نہیں ہے, معاملات کا حل ہونا چاہیے. تو ہندوستان کو انہوں نے کہا کہ مودی سرکار اور اس کے ڈپلومیٹس نے, سفارتکاروں نے باقاعدہ طور پر او آئی سی کے پلیٹ فارم پر دہشت گرد کے طور پر اسٹیبلش کروا دیا ہے. تو یہ ہندوستان کے اپنے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. ہندوستان میں اس وقت ایک عجیب و غریب صورتحال ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا نے جتنا بھی جھوٹ بولا, میڈیا نے جتنی بھی وار مانگرنگ کی ہے, جتنا بھی وار ہسٹیریا کریٹ کیا, اس کے باوجود ایک عام ہندوستانی جو ہے وہ کوئی بے وقوف تو نہیں ہے, وہ کوئی پاگل تو نہیں ہے. وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ہندوستان جہاں پر 1 ارب سے اوپر ان کی آبادی ہے, وہاں پر تعلیم کے, صحت کے, روٹی کپڑا مکان, صاف پانی کے بہت زیادہ مسائل ہیں. ان کے تو اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ یہ پیدا ہوتے ساتھ ہی کچھ سٹیٹس ایسی ہیں وہاں پر بیچاری ننھی معصوم بچیوں کو پیدا ہوتے ساتھ ہی وہ مار دیتے ہیں. وہاں پر صرف اور صرف آپ کو مرد ملیں گے اور وہ مرد پھر جو ہے ان کو شادی کے لیے کوئی خاتون نہیں ملتی ہے. تو اس حد تک عجیب و غریب قسم کے مسائل میں اس وقت ہندوستان گھرا پڑا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو سابق صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان, سابق چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف ہمارے ساتھ ہوں گے. ان سے ایسی سچویشن پر بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ٹو رائٹ اینگل. ناظرین, اس وقت سابق صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان اور سابق چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف نے ہمیں جوائن کیا ہے. ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ ان کی بڑی گہری نظر ہے پاکستان کی دفاعی پالیسی کے اوپر, قومی سلامتی کے اوپر, اور جس طرح سے ہندوستان میں مختلف ٹیلی ویژن پروگرامز میں ان کے انڈین اینکرز کے سامنے اور ان کے جرنیلوں کے سامنے اور ان کے پولیٹیشنز کے سامنے پاکستان کے موقف کو یہ پریزنٹ کرتے ہیں, شاید ہی کسی نے اس طرح سے کیا. جنرل صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا آپ کی طبیعت کیسی ہے جی؟ ہاؤ یو فیلنگ ناؤ؟ Much better. I'm improving by the day. زبردست, بہت اچھے. اچھا جن صاحب, I'd like to begin with a propaganda I'd say, because ایک نجی ٹیلی ویژن چینل کو آپ نے انٹرویو دیا یہاں پر پاکستان میں,
اس میں آپ نے کہا کہ جیش محمد جو ہیں وہ آپ کے اوپر حملے میں ملوث تھیں اور جس طرح سے ابھی ان کو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز یا قانون نافذ کرنے والے ادارے جس طرح سے ان کو لے رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن جو انڈین میڈیا ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ جنرل پرویز مشرف نے جیش محمد کے حوالے سے پاکستان انٹیلیجنس ایجنسیز کے خلاف گواہی دے دی اور یہ اعتراف کیا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز جیش محمد کو دہشت گردی کی کارروائیوں میں استعمال کرتی رہی ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی میں آپ نے ایسا کیا یا is there a clarification you'd like to give regarding this? ہاں yes indeed I have. کبھی میں نے اس طریقے سے نہیں کہا ہے. جی. There has never been any doubt کہ جیش محمد پاکستان کے اندر ٹیررزم کرتی ہوئی ہے. میرے اوپر بھی حملہ انہوں نے ہی کروایا تھا. اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ سب جو ہیں کہ کشمیر بھی انوالوڈ ہیں 1990 آنورڈ. تو اس وقت سے یہ کشمیر میں انوالوڈ ہے اور میں نے یہ کہا ہے کہ ہمیشہ انڈین ٹی وی چینلز کو کہتا ہوں کہ آپ کی انٹیلیجنس جو ہے وہ پاکستان میں انٹرفیئر کرتی ہے اور یہاں ٹیررسٹ ایکٹ کرواتی ہے, آرگنائز کرتی ہے. جو الوزن یاداب صاحب بھی اس کا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ٹرائل ہو رہا ہے, دیٹ از پروف آف اٹ. اور ایسی یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہمارا ہمیشہ چلتا رہا ہے. تو اس میں یہ بھی آ جاتے ہیں, یہ آپ لوگ بھی کرواتے ہیں, ہم بھی ایک ہی چیز دونوں بوتھ شوڈ اسٹاپ. یہ لائن میں نارملی وہ کرتا رہا ہوں, بٹ آئی ہیو نیور سیڈ اگینسٹ انٹیلیجنس ایجنسیز ان فیور آف. رائٹ, لیکن اس سٹیٹمنٹ کا تعلق ابھی موجودہ حالات سے اور پلوامہ اٹیک سے نہیں تھا. بالکل نہیں. جی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک, کلیریفیکیشن آ گئی آپ کی طرف سے. اچھا جن صاحب, اب دوسری میں ایز این اینالسٹ آپ کا تجزیہ چاہ رہا ہوں اس ساری سچویشن کے اوپر, جس طرح سے وار مانگرنگ ہندوستان کے میڈیا کی طرف سے ہوئی ہے, بی اٹ میڈیا, دے پالیٹیشنز, دے ریٹائرڈ جنرلز, سب نے اس طرح سے وہ وہاں پر ایک ایٹماسفیئر کریٹ کیا ہے جیسے جنگ جو ہے ایک بہت ڈیزائربل قسم کی چیز ہوتی ہے. تو یہ اب جو حالات بن گئے ہیں, جس طرح سے انہوں نے پاکستان کی لائن آف کنٹرول کی وائلیشن کی, اس کے بعد پاکستان کی ایئر فورس نے ان کے 2 جہاز گرائے ہیں اور جس طرح سے ان کا پائلٹ ہمارے قبضے میں آ گیا اور پھر اس کو ہم نے واپس کیا ایز اے پیس جیسچر, پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا. اس کے بعد اب جو سچویشن ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ حالات اب ٹھیک ہونے کی سمت میں جا رہے ہیں یا مزید کشیدہ بھی ہو سکتے ہیں, گیون دا فیکٹ کہ وہاں کا جو پرائم منسٹر ہے وہ نریندر مودی ہے, اور نریندر مودی کے حوالے سے میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ آج کے دور میں اگر ہٹلر کی کوئی شکل ہو سکتی ہے تو پروبیبلی وہ نریندر مودی ہے. What is your opinion, sir? صحیح, I will tend to agree. In fact, ہماری سائڈ سے we are trying our best to improve relations. Right. سارا انیشیٹو غلط قسم کا attacking across the line of control. پہلے تو پبلک میں ہسٹیریا کریٹ کرنا, اینٹی پبلک, ایک دوسرے کو ہیٹریٹ دلوانی, which is very very harmful. وہاں تو سلسلہ یہ ہے کہ یوز پاکستان بیشنگ ایز اے پولیٹیکل وے آف گوئنگ اپ, اپنی پولیٹیکل اسٹرینتھ کو بڑھانے کے لیے. whereas this never happens in Pakistan. تو پاکستان میں جو کچھ کیا ہم نے اس کو رسپونڈ کیا, بہت اچھا رسپونڈ کیا, 2 ان کے جہاز گرا دیے. they should understand, they should learn a lesson. اور اب اس وقت سے پاکستان گورنمنٹ, I must appreciate, they are cracking down on the terrorists. وہ کر رہے ہیں, جو کچھ کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں, لیکن آن دا ادر سائڈ اس کی کوئی اپریسیشن نہیں ہے, برائیاں ہی کری چلے جا رہے ہیں, نکتہ چینی کرتے ہیں اس کے اوپر. تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیئر ایٹیٹیوڈ. بالکل آپ نے جو ہٹلر کے ساتھ ملا دیا اسے. یس انڈیڈ, ہیئر از اے مین who is anti, who is totally ہندو سپریمیسسٹ. رائٹ. اچھا جین صاحب, ایک اور اہم سوال. ابھی کچھ دن پہلے, 1-2 دن پہلے یہ بات منظر عام پر آئی کہ ہندوستان پاکستان کے حوالے سے جس طرح سے جو بھی ان کے جنگ کے حوالے سے پلان تھا, اس پلان میں اسرائیل کی سپورٹ ان کو حاصل تھی اور اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان پر حملے کی باقاعدہ طور پر تیاری اور پلاننگ کی جا رہی تھی, اور یہ بھی کہا گیا کہ ایک عالمی طاقت بھی اس میں شامل تھی. تو یہ جو اسرائیل اور ہندوستان کا نیکسس ہے اور اس کے ساتھ ایک عالمی طاقت کے حوالے سے, گیون دا فیکٹ کہ ہندوستان ڈپلومیٹک لیول پہ اس وقت کیا کر رہا ہے, ڈپلومیسی تو مجھے ان کی بالکل فیل ہوتی نظر آ رہی ہے. اس پہ بھی آپ کا کامنٹ چاہوں گا کہ OIC میں باوجود اس کے
کہ پاکستان کے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی نہیں گئے، لیکن وہاں پہ جو سٹیٹمنٹ آئی جو ہندوستان کے حوالے سے، اس میں باقاعدہ انڈین ٹیررزم کی اصطلاح استعمال کی گئی، جس کے اوپر کانگریس مین جو ہیں، وہ کانگریس کے جو ممبرز ہیں انڈین نیشنل کانگریس کے، وہ باقاعدہ واویلا کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں کہ OIC میں گئے اور اوپر سے دہشت گردی کی مہر لگوا کر واپس آ گئے. تو آپ کے خیال میں اس موقع پہ جبکہ اسرائیل ہندوستان کی طرف ہے، پاکستان کے دوست ممالک کیا، جس میں چین آ جاتا ہے، سعودی عربیہ آ جاتا ہے، یا کسی اور کی طرف آپ پوائنٹ آؤٹ کرنے چاہیں، وہ کس حد تک پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور آگے جا کر کرتے رہیں گے آپ کے خیال؟ یہ جیسے میں نے کہا، ہمیں اپنی سٹینڈنگ گریجولی امپروو کرنی پڑے گی مسلم ورلڈ میں جی اور انٹرنیشنلی. انفارچونیٹلی وہ ہماری سٹینڈنگ بہت خراب ہوئی بھی تھی، اب ہم گریجولی امپروو کر رہے ہیں. اب یہ جو OIC میں ہوا ہے، انفارچونیٹلی OIC جو ہے اٹ سیلف کوئی پورٹنٹ آرگنائزیشن نہیں بنا سکے ہم. تو ہول مسلم ورلڈ 57 کنٹریز، انہوں نے ایک اپنی آرگنائزیشن ہی بنائی نہیں ہے. OIC کی سٹینڈنگ انٹرنیشنلی کچھ بھی نہیں ہے. مطلب لوگوں کو پتہ نہیں ہے سیکرٹری جنرل OIC کا کون ہے، جبکہ 57 ویری پاورفل کنٹریز. وی شوڈ ہیو اے سے، وی ڈونٹ ہیو اے سے. تو اس میں میں نے تو ایک دفعہ شروع کیا تھا کہ اس کو ری آرگنائز کرنا چاہیے OIC کو، جو کمپلیٹ نہیں ہو سکا. وی ہیڈ انیشیٹڈ پروسیس. اب انڈیا کا جو ان کو تھپڑ ملا ہے وہاں، ظاہر ہے وہ گئے وہاں اور اوپر سے ڈکلیئر ٹیررسٹ ہو گئے. 2006 میں بھی دوحہ میں، قطر میں ان کے خلاف، ان کے فیور میں ایک ریزولوشن گورنمنٹ آف قطر نے یہ کیا ہوا تھا کہ they are going to get a resolution passed to give permanent membership to India of the OIC. جب انہوں نے یہ کیا تھا تو میں نے کہا کہ اگر ہوا کل میں چلا جاؤں گا واپس، and Pakistan will be out of OIC. Okay. I will take strong exception. اور ہم نے وہ روک دیا تھا. صحیح. اب یہ یہاں تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ایشو یہ تھا ادھر کہ ہمارا بھائی UAE، انہوں نے ان کو انوائٹ کیا ہوا تھا. جی. میں ہمیشہ کہتا تھا کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ اس انویٹیشن میں کہ ہمارا بھی حصہ تھا کہ ہم نے بھی اگری کیا تھا کہ ان کو بلانے ایز چیف گیسٹ اور گیسٹ آف آنر، یا ہم نے نہیں کیا تھا. اگر ہم نے کیا تھا تو پھر تو وی آر باؤنڈ بائی آر ورڈ اور ان کو بلانا پڑے گا. اگر نہیں کیا تھا تو ہمیں ایک ڈائلاگ کے تھرو ہی کرنا چاہیے اس کو. یہ سینسٹیو ایشو ہے جو ہمارے بھائی انوالو ہیں اس میں. ٹھیک. آن دیٹ پوائنٹ جین صاحب آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر کچھ اور اہم سوالات ہیں پاکستان کے اور ہندوستان کے حوالے سے، جو سچویشن ہے اس کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ جنرل پرویز مشرف جو ہے، کیونکہ وہ ایک سیاسی جماعت کے اس وقت ہیڈ بھی ہیں، سپریم کورٹ کی طرف سے ایک آبزرویشن آئی ہے جس میں رپورٹ طلب کی گئی ہے کہ ابھی تک پرویز مشرف صاحب عدالت میں کیوں نہیں پیش ہوئے. اس کے حوالے سے بھی ان سے سوال کریں گے اور ان کا موقف لیں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ٹو رائٹ اینگل. خواتین و حضرات، میرے سامنے ایک بھارتی وزیر کا سٹیٹمنٹ ہے اور میں حیران ہوں کہ کس طرح کے سٹیٹمنٹس ان کے وزیر دیتے ہیں. مطلب کہ ایک تو جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ، اور اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں جی کہ جو حملے پر سوال اٹھائے، جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے پروگرام کے آغاز میں آپ کو دکھایا کہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اور انٹرنیشنل کامنٹیٹرز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے بھارت نے کلیم کیا کہ جیش محمد کے کیمپ کو انہوں نے نشانہ بنایا اور اس کے بعد 350 کے قریب وہاں پہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں، جس کا کوئی ثبوت آج تک نہ ہندوستان لا سکے، نہ کسی نیوٹرل امپارشل سورس سے سامنے آ سکے. اس کے حوالے سے ایک بھارتی وزیر نے کہا کہ جو حملے پر سوال اٹھائے اسے طیارے کے ساتھ باندھ کر پھینک دیا جائے. یہ کس طرف جا رہا ہے ہندوستان؟ یہ کس طرح کی انتہا پسندی جو ان کی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے وزیر ہیں، جو حکومت میں جو سٹنگ منسٹرز ہیں، وہ دے رہے ہیں. جنرل صاحب اس کے اوپر آپ کا کامنٹ چاہتا ہوں. یہ تو all starts from the top, Prime Minister himself, پھر یہ ان کے منسٹر، یہاں تک کہ ان کے ملٹری چیف بھی اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور پنشنگ پاکستان، ڈیوائڈنگ پاکستان، بریکنگ پاکستان. اور میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ بھائی یہ آپ نہیں کر سکتے ہو. ہم نے بھی ایک اسٹریٹجی آف ڈیٹرنس رکھی ہوئی ہے
فورس لیول ہمارے اتنے ہیں کہ آپ ہمیں ڈسٹروائے نہیں کر سکتے ہو. اچھا جن صاحب آخری 2 سوال ہے میرے پاس آپ کے لیے. ایک تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ بھی ہیں, پاکستان میں آپ کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز موٹیوز بھی ہیں, لیکن ایک پٹیشن یہاں پر انیشیٹ کی گئی تھی پرائم منسٹر عمران خان کے حوالے سے کہ وہ نوبیل پیس پرائز کے حقدار ہیں. جو مودی کا کردار ہے اس کے مقابلے میں جس طرح سے عمران خان نے اپنا کردار ادا کیا ہے پیس کو انشور کرنے کے لیے, امن کو انشور کرنے کے لیے, اس حوالے سے ایک پٹیشن یہاں پر انیشیٹ ہوئی کہ عمران خان کو نوبیل پیس پرائز, گو کہ انہوں نے خود ٹویٹ کیا بعد میں کہ میں اس کا حقدار نہیں ہوں, جو مسئلہ کشمیر کو حل کرے گا وہ اس کا بنیادی حقدار ہوگا. بٹ I just want to take your comment on this کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے بھارت جنگی جنون سر پر سوار کیے پاکستان کی طرف بڑھ رہا تھا اور جس طرح سے چیزیں اب ڈی ایسکیلیٹ کسی حد تک ہو رہی ہیں اور امید ہے کہ آگے جا کے بھی ہو جائے گی, تو عمران خان واقعی نوبیل پیس پرائز کے حقدار ہیں؟ بیسیکلی تو اس نے کور ایشو کو ٹچ کر دیا کہ کشمیر کو جو سالو کرے گا وہ صحیح, لیکن اگر پریزیڈنٹ اوباما کو مل سکتا ہے اس کو ملا تھا صحیح, اور بہت جلدی جو ان کو نوبیل پیس پرائز مل گیا. جی جی, تو کس سلسلے میں ملا, کیا کیا ان نے وہ اوباما کی جتنی بھی جین صاحب if I recall اوباما نے جتنے بھی وعدے کیے تھے گوانتانامو بے کے حوالے سے, افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلاء کے حوالے سے, عراق کے حوالے سے, بعد میں ہم نے دیکھا وہ سارے وعدوں سے مکر گئے تھے, اس کے باوجود انہیں نوبیل پیس پرائز مل گیا. بالکل مطلب یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں انٹرنیشنل. مطلب میرا تو کیا, میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا, اگر ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی جسٹس ہے اس دنیا میں, اس دنیا میں کوئی جسٹس نہیں ہے. ہر آدمی فری فار آل, آپ اپنی انفلوئنس بڑھائیں اور اس انفلوئنس کو یوز کریں فار یور ایڈوانٹیج. اس کا مطلب یہ ہے جین صاحب کہ اگر ابھی بھی اس دنیا جو ہم کلیم کرتے ہیں نا کہ بڑا ہم تہذیب یافتہ ہو گئے, سویلائزڈ ورلڈ ہے, اقوام متحدہ ہے, انسانی حقوق ہیں, یہ پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار ایرا چل رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آج کی دنیا میں بھی اگر جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں میرٹ نہیں ہے, جسٹس نہیں ہے, انسانی حقوق صرف انہی ملکوں کے سٹیزنز کے جو پروٹیکٹ کیے جاتے ہیں جو ملک تگڑے ہیں ملٹری مائٹ میں یا اکنامکلی ادروائز, تو پھر ابھی بھی مائٹ از رائٹ کا قانون ہے. اس کا مطلب ہے پھر پاکستان کی ایک مضبوط فوج پاکستان کی سلامتی کی ضمانت ہے, اور وہ لوگ جو فوج کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جی ان پہ ہم کیوں بلا وجہ اتنی سپینڈنگ کر رہے ہیں اور ہمیں باقی چیزوں کے اوپر زیادہ کرنا چاہیے, تو ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جو یہ کہتے ہیں تو سوڈو انٹلیکچوئلزم میں کہتا ہوں. پاکستان کے اوپر ایک ایگزسٹینشل تھریٹ ہے ہمیں. صحیح, ہماری ویری ایگزسٹنس از انڈر تھریٹ بائی دس اسٹوپڈ نیبر جو جس کا پرائم منسٹر مودی صاحب لگا ہوا ہے. جی, تو اب ہم اس سیکیورٹی کو اگر انشور نہیں کرتے ہیں بائی دس یہ تھیوریٹیکل ویوز کہ ہم پیسے کیوں خرچ کر رہے ہیں, کوئی پیسے اگر ایجوکیشن پہ اور ہیلتھ پہ لگا دو تو اتنے ہسپتال کھل سکتے ہیں, اتنے اسکول کھل سکتے ہیں. یار کیا بکواس کر رہے ہو بھائی, پہلے تو اپنی سیکیورٹی کو اپنی ایگزسٹنس کو انشور کرو نا, اس کے بعد آگے بات ہوگی. رائٹ. جین صاحب آخری سوال ہے اور یہ آپ کی ذات کے حوالے سے ہے کیونکہ ہم ابھی تک تو ساری ہندوستان پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے تھے. the last question is related with your own political motives, اور یہ ایک کل سٹیٹمنٹ آیا چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے جس میں انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف صاحب جو سنگین غداری کا مقدمہ آپ کے خلاف چل رہا ہے اسپیشل کورٹ میں, اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف اگر 342 کا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے نہیں آتے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ انکاری ہیں. کیا ملزم کے ہاتھوں عدالت یرغمال ہو سکتی ہے؟ کیا ملزم جان بوجھ کر نہ آئے تو عدالت بے بس ہو جاتی ہے؟ کوئی ملزم چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, سب برابر ہوتے ہیں. تو مائی کوشچن ٹو یو از سر کہ آپ کیا واپس آئیں گے اور آ کر اس مقدمے کو فیس کریں گے؟ ہاں بالکل, میں پاکستان واپس آنا چاہتا ہوں اور میں ہر مقدمے کو فیس کرنا چاہتا ہوں. اور یہ بھی میں بتاؤں کہ یہ نہیں ہے کہ میں نے پہلے نہیں کیا ہے. میں 2013 میں آیا تھا پاکستان, واپس آ گیا تھا. کس نے بلایا مجھے؟ میں خود آیا تھا, اپنی مرضی سے آیا. اور ایشو صرف یہ ہے, اور 15 دفعہ بائی دا وے 15 دفعہ میں ویریس کورٹس میں, ہر کورٹ میں نے اٹینڈ کیا ہے 15 دفعہ. تو یہ بات نہیں ہے میں کورٹ میں جانا نہیں چاہتا. مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے جب مجھے اس کورٹ میں سے جسٹس نہ مل رہی ہو.
जस्टिस जब ना मिले, आपको डेट पे डेट पड़ रही है, आपको नए केसेस लोग खोल देते हैं उठाकर, कोई ये कोई वो, अब प्रॉपर्टी डिक्लेयर करो, अब ये करो वो करो। मैंने 1000 दफा कहा है, देखो मैंने पाकिस्तान छोड़ा है, 10 साल पाकिस्तान चलाने के बाद मेरे पास एक कौड़ी अगर बाहर का कोई अकाउंट बता दे। तो ये जो गैर हाजिरी थी जैन साहब, ये जो गैर हाजिरी थी जितनी देर तक अभी तक आप स्पेशल कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे, क्या ये इस वजह से थी क्योंकि आपको इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं थी, या फिर इस वजह से थी क्योंकि आपकी सेहत ठीक नहीं थी? नहीं, दोनों थे। अच्छा, मैं स्पेशल कोर्ट में गया हूँ भाई, मैंने स्पेशल कोर्ट को एड्रेस किया। ठीक, आई हैव एड्रेस द स्पेशल कोर्ट। ठीक, तभी मैं कह रहा हूँ मैं हर कोर्ट में गया हूँ भाई। ठीक, मुझे कर तो सही, ट्रायल शुरू तो करें और खत्म करें। पॉइंट ये है कि उसको शुरू करके खत्म करो ना। राइट, 6 ठीक है, केसेस मेरे खिलाफ चल रहे हैं, ठीक, और नॉनसेंस ठीक, कि मैंने पता नहीं हजारों एकड़ ठीक, जमीनें बांट दी और ले गया मैं। राइट, तो भाई बताओ मुझे क्या लेकर गया हूँ मैं। आई एम रेडी टू आंसर एवरी क्वेश्चन ऑफ करप्शन। जय मुशर्रफ साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जनरल परवेज मुशर्रफ, साबिक सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे हिंदुस्तान पाकिस्तान के हवाले से जो सूरत हाल थी, जिसमें एक हिंदुस्तान की तरफ से जंगी जुनून को बढ़ावा दिया जा रहा था, उसमें पाकिस्तान का जो किरदार है उसके हवाले से बात हो रही थी, नरेंद्र मोदी के किरदार के हवाले से बात हो रही थी, और आखिर में जो एक बहुत अहम बात उन्होंने अपनी ज़ात के हवाले से कही वो ये थी कि मैं पाकिस्तान अनकरीब आऊँगा और मेरे खिलाफ जितने भी केसेस हैं वो तमाम केसेस मैं अदालत में जाकर फेस करूँगा। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है जनरल परवेज मुशर्रफ की तरफ से। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। कल इंशाअल्लाह एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।